تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مصیبت کے ساتھ یہ آسانی بھی پیدا کر دی جاتی ہے. تو اگر آج آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آسانی اس کے ساتھ کی پیدا ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ پیدا ہوگی دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور بالکل اگلی جو آیات ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ وہی آیات ہیں جو کہ اس معاملے کو مزید آپ کے لیے آسان کر دیں گی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ مصیبتوں سے گزرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی. آخر ان کے لیے کیا سلوشن ہمیں اسلام دیتا ہے. تو میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت شیئر کرتا ہوں. جی اچھا، یہ دیکھیں، یہ آیت آپ کے سامنے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھی ہمیں نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا توکل اللہ پر کیا کرے. سبحان اللہ، یہ اتنی زبردست آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا، یعنی جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ ایسی مصیبت ہوتی ہے جو کہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. یعنی جو بھی مصیبت ہماری لائف میں آ رہی ہے یہ ایسی ہے جو کہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت ہمارے پہ آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اچھا، پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے. تو جس کا دوست اللہ ہو اس کو ٹینشن لینی چاہیے کوئی مصیبت آ جائے، اسپیشلی جب وہ مصیبت پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اچھا، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، پھر میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ بہت ہی زبردست معاملہ ہے جی یہاں پہ. اچھا، یہاں پہ دیکھیے، یہ ایک اور آیت ہے آپ کے سامنے، اس کو میں ذرا میکسیمائز کر دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سورہ حدید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی زمین پر یا تمہارے اوپر. اب خود سوچئے گا کہ مصیبت کہاں آتی ہے. مصیبت یا تو آپ کے اوپر آئے گی یا کہیں زمین پہ آئے گی جو مصیبت آپ کو افیکٹ کرتی ہے. یعنی کسی اور سیارے میں کوئی مصیبت آ رہی ہے یا کسی اور گیلیکسی میں آ رہی ہے، اس کا تو کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جو مصیبت آپ پہ آئے گی یا جو زمین پہ آئے گی، ان دو مصیبتوں کے علاوہ اور کوئی مصیبت ہے ہی نہیں ہماری لائف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ پہلے سے، الا فی کتاب، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. من قبل، یعنی پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے. ان نبرأہا، وہ، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ آیت جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی. ٹینشن دور کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ مصیبت پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اس کے کم از کم 3 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی. یعنی مجھے اگر مصیبت جو ہے، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے، 10:30 ہو رہے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، اگر مجھے 10:35 پہ کوئی مصیبت آنی تھی تو 10:30 پر مصیبت لکھی نہیں گئی. یہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے لکھی ہوئی تھی. وہ عرصہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا عرصہ پہلے. تو جو بھی مصیبت آپ پہ آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سے سوچا کہ چلو اس کو مصیبت میں ڈال دو، ایسا نہیں ہے. وہ مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے مصیبت لکھی ہوئی تھی آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بنایا، تو ٹیسٹ پیپر پہلے سے لکھا ہوا تھا. دوسری بات، یہ جو مصیبت آپ کے اوپر آئی ہے یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ مصیبت آنی ہے. یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کوسچن پیپر لکھا ہوا تھا کہ آپ زندگی میں کون سا ٹیسٹ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو مصیبت تمہارے پہ آئی وہ تمہارے، یعنی ایک تو اس کا مطلب علماء نے نکالا کہ تمہارے مصیبت کے پیدا ہونے سے پہلے مصیبت لکھی ہوئی تھی. دوسری بات، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی مصیبت لکھی ہوئی تھی. اور تیسری چیز کہ پوری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی 50,000 سال پہلے یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ مصیبت جو آپ پہ آتی ہے نا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آپ کو یوں ٹیسٹ کیا جائے گا. تو پھر شور مچانے کا فائدہ جب وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. اب آپ کہیں نہیں اس نے یوں کیوں کیا، وہ کیوں کیا. بھائی قدر اللہ وما شاء فعل، مصیبت نے آنا تھا، اب میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے
میں کیسے ریئیکٹ کروں گا؟ میں صبر کروں گا، اللہ کا شکر کروں گا، الحمدللہ علی کل حال کر کے آگے چلوں گا، اپنا نام ان لوگوں کے رجسٹر میں لکھوا دوں گا جن سے اللہ راضی ہو گیا، یا میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنے سینسز کھو بیٹھوں گا، رونا دھونا شروع کر دوں گا، اپنے بال نوچ دوں گا، اپنی فیملی کا جینا حرام کر دوں گا، ہر کسی کے اوپر الزام لگاؤں گا، تم نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اور اس کے بعد اپنا نام جو ہے ان لوگوں کے رجسٹر میں لکھواؤں گا جو ہالکین ہیں، جو تباہ اور برباد ہو گئے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ سبحان اللہ یہ آیت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا، یقین کریں آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے کہ جو مصیبت آنی تھی وہ آنی تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اب ٹیسٹ یہ دیا گیا کہ اب میں کیا کرتا ہوں۔ میرے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں میں انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا، جو ہے نا کرونا وائرس آ گیا میرے کنٹرول سے باہر ہے، موسم باہر طوفان اور آندھی ہے میرے کنٹرول سے باہر ہے، کسی بندے نے میرے ساتھ ایک ریئیکشن کیا میرے کنٹرول سے باہر ہے، میری خدا نخواستہ چوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے کنٹرول سے باہر ہے۔ آپ کے اوپر جو کنٹرول میں چیزیں ہیں وہ یہ ہے، زندگی تمیز سے گزارو، اپنے طور پہ پوری کوشش کرو، جو میں نے کہا نا کہ اونٹ کو باندھنا ہے، اپنے اینڈ پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے باوجود مصیبت آ جاتی ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ یعنی ایک انسان ہے وہ ایگزام دینے جا رہا ہے، اب یہ نہیں کہ ایگزام کی تیاری نہیں کرنی آپ تیاری پوری کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق پوری پریپریشن کریں، اس کے باوجود اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہ نہیں کہ ٹیسٹ کی تیاری کوئی نہیں کرنی، یا کہ فیل ہو گئے اور پھر آپ نے کہا وہ ضیاء بھائی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی فیل ہو گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ایسا نہیں، آپ نے اپنی طور پہ محنت پوری کرنی ہے۔ محنت کرنے کے بعد کچھ ہو جائے کوئی غم نہیں ہے، اگر محنت ہی نہیں کی اور خود اپنا کام خراب کیا ہے تو اس لیے پھر انسان کہتا ہے کہ چلو آئندہ نہیں کروں گا، اس میں بھی کہنا یہ چاہیے کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں پڑھوں گا، آئندہ میں محنت کروں گا، خوب ٹرائی کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے جان لیں وہ آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ ہے ہی امتحان کا، یہ زندگی تو اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ہم نے زندگی تمہارے لیے جنت الفردوس بنائی ہے، یہاں پہ تمہاری مرضی چلے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ جنت میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو آپ چاہو گے جنت میں وہ مل جائے گا۔ دنیا میں یہ نہیں کہا کہ جو تمہاری مرضی ہوگی وہ چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ تم نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، یہاں پہ اللہ کی مرضی چلے گی، اور تمہارا امتحان یہ دیکھنا ہے کہ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ اور صحیح طریقے سے بچ بچا کے نکل آؤ تو انشاءاللہ اگلا جہاں بہت 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 بہتر، بہت بہتر۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس کو گھول کے پی جائیں، یہ ہماری آج کی ڈسکشن کا کرکس ہے کہ اگر مصیبت جو ہے وہ میرے اوپر آنی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے تو پھر ٹینشن کا کیا فائدہ، رونے سے کیا فائدہ؟ آپ کو جی آ گئی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میرا کوسچن پیپر ہی یہ تھا، مجھے جو پیپر سرو ہوا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں کوسچن پیپر ملے گا 5 نمبر والا، کبھی ملے گا 10 نمبر والا، کبھی ملے گا 100 نمبر والا، کبھی ملے گا 1000 نمبر والا، تو ٹیسٹ تو ہوں گے، کبھی آپ کو چھوٹے ٹیسٹ آئیں گے، کبھی بڑے ٹیسٹ آئیں گے، لیکن اگر ٹیسٹ آ رہا ہے تو بس آپ اس کو اٹیمپٹ کریں، کیونکہ سارے ٹیسٹ کے جواب کمپلسری ہیں۔ ٹیسٹ یو کینٹ آپٹ آؤٹ آف اے ٹیسٹ کہ جی میں آپشن میں چھوڑ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ٹیسٹ تو آگے آپ نے ہینڈل تو کرنا ہے، کچھ تو ریئیکشن کریں گے آپ، کچھ تو رسپانس دیں گے آپ، وہ جو بھی رسپانس ہوگا وہ لکھا جائے گا کہ بھئی اس نے اس سوال کا کیا جواب دیا جب اس کو یوں ٹیسٹ کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے آزمائیں گے؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ ہم تمہیں ہر قسم کے ٹیسٹ سے آزمائیں گے، تو کبھی خوف آئے گا، کبھی لاس آف ویلتھ آئے گا، کبھی لاس آف پراپرٹی آئے گا، لاس آف لوڈ ونز آئے گا، کبھی فیئر آئے گا تمہارے اوپر۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں سنا دو، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو گڈ نیوز دے دو کہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں میں خیر ہے۔ سو واپس اسی آیت کی طرف جاتے ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے شیئر کی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو بھی ہمارے پہ مصیبت آئی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا دوست ہے۔ دیکھیے جو بھی بندہ یہ بات جانتا ہے نا کہ اللہ میرا دوست ہے، اللہ اکبر، وہ فیئر لیس ہوتا ہے، بندہ وہ فیئر لیس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ میرا دوست ہے نا، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرے لیے بہتر چاہتا ہے، میں جو اپنے لیے چاہتا ہوں نا اس سے بھی بہتر اللہ میرے لیے چاہتا ہے، اللہ کی چاہت جو ہے نا وہ میری چاہت سے بہتر ہے، اللہ کی چاہت میری چاہت سے بہتر ہے، اللہ کا فیصلہ میرے فیصلوں سے بہتر ہے، اللہ کے پلانز میرے پلان سے بہتر ہے، خدا کی قسم اللہ کے پلانز میرے پلان سے بہتر ہے۔ چاہے مجھے اپنی چھوٹی سی ذہنیت میں لگتا ہو کہ میرا پلان زیادہ اچھا ہے، میرا پلان بالکل بھی زیادہ اچھا نہیں ہے، اللہ کے پلانز ہمیشہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ میرا دوست ہے، اللہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اللہ مجھے میری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ کیوں میرا برا کرے گا؟ کبھی بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔
یہ مثال اس بچے کی سوچیں جس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے ڈینٹل پروسیجر کرانے کے لیے. بچہ رو رہا ہے کہ بھئی میرا باپ بڑا ظالم ہے, مجھے کیوں ڈینٹسٹ کے پاس لے گیا, میرے دانتوں کے اندر ڈرل مشین سے اس نے اتنی مجھے تکلیف دی ہے. لیکن کیا واقعی باپ ظالم ہے؟ یہ جو ڈینٹل پروسیجر سے گزرا ہے بچہ, یقیناً یہ تکلیف دہ عمل تھا, اس میں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن یہ بچے کی بہتری کے لیے تھا. لیکن بچے کا ذہن بہت چھوٹا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اس کے لیے بہتر کیسے تھا. بچے کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو تمہارے منہ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا ہے, وہ جو ڈرل مشین کے ساتھ آپ کی روٹ کنال کیا ہے, آئی نو تمہیں تکلیف ہوئی ہے, لیکن یہ تمہاری بہتری کے لیے تھی. بچے کو نہیں سمجھ میں آ گئی کہ کیسے میری بہتری تھی, میرے دانت نکال دیا باہر اس نے کھینچ کے پلاس کے ساتھ, میرا یہ بہتری کیسے تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے اور باپ کو بھی پتا ہے بہتری کیسے تھی. اور بچہ ہے وہ ایک چولہے کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے, چھوٹا بچہ 2 سال کا چولہے کو ہاتھ لگانا چاہ رہا ہے. ماں اس کو روک رہی ہے, بار بار روک رہی ہے, اس کو چولہے کا فلیم بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے, بار بار اس کی طرف ہاتھ جا رہا ہے. ماں اس کے ہاتھ پہ زور سے تھپڑ مارتی ہے, مت کرو ایسا. اب بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے میری ماں بڑی ظالم ہے. بچہ کہتا ہے میری ماں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا, میں ایک چیز مانگ رہا تھا مجھے نہیں دی, کیوں نہیں دی. ماں کو پتا ہے کہ چولہے کو ہاتھ لگائے گا اسی کا ہاتھ جلے گا, لیکن بچے کے عقل اتنی سی ہے, بیچارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیونکہ بچے کو فل پکچر نظر نہیں آ رہی, اس کو صرف اس وقت کی ٹیمپٹیشن نظر آ رہی ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کسی ٹیمپٹیشن سے روک دیتا ہے نا, اور آپ کا ڈائریکشن کہیں اور پھیر دیتا ہے, تو اس پہ ناراض نہیں ہونا. یہ جان لیں کہ ہوا مولانا, اللہ ہمارا دوست ہے, اور مومنین تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں, اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتے. علیہ توکلت, ہم پڑھتے ہیں نا سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. کہ پھر جب وہ تم سے منہ پھیر لیں, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, کیا کہہ دو, حسبی اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, علیہ توکلت, اور میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرتا. کیوں کرتا ہوں اللہ پہ توکل, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, عرش عظیم کا مالک جو وہ ہے. اگر کوئی اور عرش عظیم کا مالک ہوتا تو اس پہ بھی کر لیتا, لیکن اللہ تعالیٰ ہی, اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں توکل انسانوں پہ نہیں کرتا. انسان تو دل بھی توڑ سکتے ہیں, انسان تو مر جاتے ہیں, انسان تو خود کمزور ہوتے ہیں, ان پہ کیا توکل کرنا. میں توکل اس پہ کرتا ہوں جو الحی ہے, القیوم ہے, لا یموت, جس کو موت نہیں آتی, جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فانی ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. اس پر توکل کرو جو عرش عظیم کا مالک ہے, جو ذو الجلال والاکرام ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے. جب آپ یہ جانتے ہو نا کہ اللہ میرا دوست ہے, اللہ میری بہتری چاہتا ہے, تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں رہتی, پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو اللہ میرے ساتھ ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے لیے کوئی مثال ہے نہیں ویسے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہر وقت ایک ایسا شخص پھرتا ہو جو کہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بھی ہو, ٹھیک ہے, مکس مارشل آرٹس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی ہو, اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے, پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو پھر آپ کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا نا کہ بھئی میرے ساتھ یہ بندہ ہے تو چل میں خوش ہوں. بھئی اس بندے کا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا, پھر بندہ خوش رہتا ہے کہ بھئی کوئی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ کا فیصلہ ہے, میری عقل تھوڑی ہے بھئی, اللہ مجھ سے بہت عقل مند ہے, اللہ العلیم ہے, الحکیم ہے, میں اللہ کے سارے فیصلوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. ہاں, میں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کرنی ہے, جو بھی میں جس لائن پہ بھی میں جا رہا ہوں, جس ڈائریکشن میں میں جا رہا ہوں, میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. باقی جو میرا رب فیصلہ کرے گا, میں اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں. جس کی یہ نیچر بن جاتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ٹینشن فری. جس کی یہ عادت بن جاتی ہے نا, وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے. وہ پھر غم نہیں کرتا, وہ پھر مسکراتا ہے, وہ اپنی مصیبتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے مجھے آزما لیا. اللہ اکبر, یہ وہ رویہ ہے ان لوگوں کا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آئی ہوپ کہ یہ جو آیت ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا تو اطمینان ملا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ہی خیر کے معاملے کرنے والا ہے.